خاک صاحب کا سوال دنیا کے امن کے بارے میں. کوئی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود جب آئیں گے تو یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ وہ دنیا میں عدل قائم کر دیں گے. تو اگر آج ہم مڈل ایسٹ اور دوسرے ممالک میں کو دیکھیں تو ہمیں صرف بد امنی نظر آتی ہے. اور اس طرح حضور آپ بھی مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور لیڈران کو عدل کی نصیحت کرتے ہیں. تو غیر احمدی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود آئے اور پھر چلے بھی گئے، اس کے بعد کافی عدل تو قائم کر گئے. عدل قائم کرتے ہیں تو ہم مانتے ہیں نا، اپنی غلطیاں مان کے تسلیم کرتے ہیں. ابھی پچھلے خطبے میں نے تمہیں کیا کہا، اپنے آپ کو اصلاح کرو، عدل قائم کرو، دنیا کو کہتے رہتے ہو. اس لیے کہا ہے نا، کوئی مولوی کہتا ہے کہ ہمارے میں یہ کمزوریاں ہیں تو دور کرو اور عدل قائم کرو. ہم ہی مانتے ہیں نا، ہم ہی کہتے ہیں. تو یہی قائم کرنا ہے عدل، کہ اپنی غلطیوں کو ماننا اور عدل قائم کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا. جماعتی نظام جو ہے ٹھیک ہے، ماحول کے اثر کے تحت بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئی ہیں اور ہو جاتی ہیں بعض زمانے سے دور، لیکن ایک خلافت کا نظام ہے جو ان کو بار بار تلقین کر کے اس اصل تعلیم کی طرف لے کے آتا رہتا ہے. اس لیے اس وقت جماعت احمدیہ ہی ہے جس میں کم سے کم اس قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو دنیا میں عام مسلمانوں میں زیادہ ہیں. تو عدل قائم کرنا یہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ صحیح اسلام کی تعلیم کو لاگو کرنا اور اس سے مسلسل اس پہ توجہ دلاتے رہنا. اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا، اور اس کے بعد آپ نے خلافت کے نظام کے بارے میں پیش گوئی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو جاری فرمایا، ٹھیک ہے، اور وہ چل رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے. تو یہی اس سے مراد ہے کہ عدل قائم کرنے سے. یا اور کہاں ہے آپ کو نظر آتا ہے؟ کہیں آتا ہے؟ لوگ تسلیم کرتے ہیں، ہماری باتیں سن کے تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے باوجود ہماری برائیاں دیکھنے کی تسلیم کرتے ہیں. سوال نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں. یہ کرتے ہیں کہ تم لوگ ہی ایسی قوم ہو. مجھے ملتے ہیں لوگ، سیاستدان بھی، لوگ غریب لوگ بھی، کہ تم لوگ ہی ہو جس میں ہمیں اس وقت اسلام کی خوبصورتی جس میں نظر آتی ہے. گو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں. اس لیے میں نے 2 خطبے پہلے، اس سے پچھلے خطبہ شاید میرا خیال ہے یہی دیا تھا نا، ہم عدل کی باتیں دنیا کو کرتے رہتے ہیں. ہمارے اندر کون سا عدل ہے؟ کیا ہم گواہی دینے کو تیار ہیں اپنے خلاف؟ دیا تھا نا، عہدیداروں کو کہا تھا نا میں نے، پہلے ان سے شروع کرو. یہی عدل قائم کرنا ہے کہ اپنے اوپر نظر رکھ کے اپنی اصلاح کی طرف توجہ رکھنا. اور کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور کوئی لیڈر کو توجہ نہیں دلا رہا، اور وہ دلا رہا ہے تو آپ بھی وہ کہہ تو دیتا ہے لیکن کچھ نہیں، خود نہیں کرتا. تو یہی انصاف ہے جو قائم کرنا تھا، جو کیا حضرت مسیح علیہ السلام نے. اور بعد میں آیا کہ آخر دونوں دنیا تبدیل ہوئی نا. عدل کیا ہے؟ عدل کو یہ نہیں کہ عدالتی کرسی بیٹھ کے تکڑی ہاتھ میں پکڑ کے تو فیصلے صرف کرنے. عدل یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ تعلیم پر عمل کرنا، اس کی کوشش کرنا، دوسروں کے حق دینا، اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنا. ٹھیک ہے، عدل کی تعریف تو بڑی وسیع ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں کر رہے تم؟ کئی چور ڈاکو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں تھے جنہوں نے توبہ کی اور امن قائم کرنے والے بن گئے. تو عدل ہی تھا، ہو گئے نا. کئی تھے اپنی حالتوں میں بدلنے والے. ابھی جب میں سویڈن گیا ہوں تو وہاں ایک عورت غالباً وہیں تھی، لوکل تھی، میری احمدی ہو گئی تھی. میں شکتی میں شرابی تھی، میں ساری برائیاں تھیں، میں یہ کام پورے کرتی تھی سب کچھ. احمدی ہونے کے بعد میرے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی ہے. اور لوگ ملتے ہیں، ایک بوڑھا ملا ہے مجھے شخص، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ انصاف اور صحیح تعلیم یہاں سے جماعت احمدیہ میں میرے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی ہے. تو وہ تبدیلیاں تو پیدا ہو رہی ہیں، جن میں نہیں ہوں گی وہ کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، سوکھی شاخ کی طرح کاٹ دیے جائیں گے تو کٹ جاتے ہیں. تو یہ جو کوشش ہے مسلسل یہی ہے، یہی قائم کرنا ہمارا تھا. ٹھیک ہے، حقوق دینے. کیا ہم تبلیغ کرتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ 2 حق انسان پہ فرض ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کا حق. اسی کی تلقین کرتے ہیں.
اس کی تبلیغ کرتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دو حقوق کے ادا کرنے میں تم لوگ ہی اس وقت سب سے اوپر ہو جن سے واسطہ ہے. اگر تم نہیں ہو تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو, بنو. تم نے تم ربی بننا ہے نا, تو پہلے اپنے اندر عدل پیدا کرو نا, پھر بنو گے.